اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بات صرف نکاح تک ہوئی تھی نا، لیکن پھر یہ رخصتی کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسے تو ابھی سے عالم سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دیکھو بیٹا، وہ بچہ ضد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ رخصتی کر کے ابھی ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، تو اب میں انکار نہیں کر سکتی۔ آ جاؤ باہر۔ باقی سب رسومات ادا کرتے ہیں۔ حوریہ کی تو جان نکلنے لگی تھی۔ حوریہ کو بڑا سا گھونگھٹ اوڑھایا گیا اور لا کے دوبارہ سے عالم کے پہلو میں بٹھا دیا۔ بی جان غصے میں عالم کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بی جان کو اس بچی کی فکر لگ گئی۔ سب لوگ باتیں بنانے لگے۔ بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، لیکن اب یہ اچانک سے رخصتی کیوں ہو رہی ہے؟ تال میں کچھ تو کالا تھا۔ عالم کی ضد پر سب کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ رخصت ہو کے اس بڑے سے گھر میں آ گئی۔ کہاں اس کا گھر پورا اس کے ایک کمرے کے جتنا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد ملازمہ اسے کمرے میں بٹھا گئی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ غصے میں حوریہ کو دیکھ کے کہنے لگیں، جیسے ہی میرے بیٹے کا دل تم سے بھر جائے گا، دیکھنا وہ تم جیسی غریب اور 2 ٹکے کی لڑکی کو کیسے گھر سے باہر نکال کے پھینک دے گا۔ آمنہ بیگم کی بات سن کے حوریہ کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے پہلے ہی وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات کو لے کے اس کی دوستوں نے جو باتیں اس کے کانوں میں ڈالی تھی، ان سب سے تو اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے تو اس کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مرد ذات اتنے ظالم ہوتے ہیں، وہ ایسے سلوک کرتے ہیں کیا بیویوں کے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کے اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بار بار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا۔ سارے کزنس بھی اسے دیکھ کے ہنسنے لگے تھے۔ آج تو بہت زیادہ بتاب ہو رہا ہے، عاقب کہنے لگا۔ لگتا ہے کہ آج بھابھی کو نہیں بخشنے والا۔ جس طرح اس نے جلد بازی میں رخصتی کروائی ہے نا، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں بیچاری بچی کا کیا حال ہوگا۔ وہ سارے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ سب لوگ عالم کی جنونی طبیعت سے واقف تھے۔ وہ ہر چیز کو لے کے بہت زیادہ جنونی تھا، اور جس طرح اس نے رخصتی کروائی تھی اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس کی طلب، اس کا جنون، میں چاہتا ہوں۔ وہ ان سب کے درمیان سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آیا۔ آہستگی سے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لاک لگنے کی آواز سے حوریہ کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز جیسے جیسے حوریہ کو اپنے پاس آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، ایسے ایسے حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آ کے حوریہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا، اور حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو میری بیوی بن کے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تم اتنی حسین لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے تمہارے حسن کو دیکھا تھا، میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا تھا، میں تو تم پہ فدا ہو گیا تھا۔ تمہاری غربت کا سوچ سوچ کے نہ جانے کتنی دفعہ دماغ میں گناہ کے خیالات آتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بہت جنونی انسان ہوں، مجھے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کے حوریہ کا وجود لرزنے لگا۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ کہاں کہاں پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ قریب آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے کھینچا تو وہ اس کے بہت زیادہ قریب آ گئی۔ چلو اب شاباش، گھونگھٹ اٹھاؤ۔
مجھے اپنے حسن کا دیدار کراؤ۔ آج سے پہلے میں نے سنا ہے تمہیں کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد ہوں۔ اس کا ثبوت تو مجھے بہت جلد مل جائے گا۔ عالم کی باتیں اس کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھیں۔ اسے بہت زیادہ عالم پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات کو لے کے جو باتیں اس کے دماغ میں ڈالی گئی تھیں، ان کو سوچ سوچ کے اسے مزید ڈر لگنے لگا۔ اوپر سے عالم کی باتوں نے مزید اسے ڈرا دیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں پہ نہ جانے کتنے آنسو تھے۔ ارے تم تو رونے لگ گئی ہو، یہ آنسو بچا کے رکھو، یہ رات کو بہانا جب تمہیں میری جنونی قربت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے قریب ہوتا سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کے وہ پیچھے ہو گئی۔ ارے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ دوبارہ سے کویا ہوا۔ چلو آ جاؤ میرے پاس، آؤ، میں تمہاری قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک اس کی نظر حریہ کے وجود پہ گئی۔ ارے تم تو بالکل بچوں جیسی ہو، میں نے تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا تمہارا وجود ایسے بچوں کے جیسے ہوگا۔ حریہ کو اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں نہیں پتہ میاں بیوی کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ میں تو بس ویسے ہی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ کوئی بات نہیں، بچوں جیسی ہو تو بہت جلد بڑی عورتوں جیسی لگنے لگ جاؤ گی۔ اسے اپنی گردن پہ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ ضبط سے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، آہستگی سے اس کے کانوں میں موجود بڑے بڑے جھمکے اتارے، اس کے کان کی لو پہ بوسہ دیا تو وہ مزید شدت سے تڑپ اٹھی، بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ جیسے جیسے وہ اپنے اوپر اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حد سے گزرنے لگا تو وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس رشتے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، میں بہت چھوٹی ہوں، میں صرف 18 سال کی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ 18 سال کی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوتی، بہت بڑی لڑکی ہوتی ہے، اور اب تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر مجھے پاس آنے سے روکو گی تو ساری رات تم پہ فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر وہ شخص کہاں رکنے والا تھا۔ اس کی جیولری کو اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کو اتار کے سائڈ پہ کیا۔ وہ جیسے جیسے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ اس کا رونا کمرے میں گونجنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، اس شخص کی شدتیں اور جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز اسے دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تھا، وہ بالکل بے جان مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ تم تو بہت زیادہ حسین ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر اس کا وجود بے جان تھا۔ حریہ، اس نے حریہ کی گال کو تھپ تھپایا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا۔ اس کے سر کو تکیے پہ رکھتا، اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا، وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔
شاور لے کے وہ آیا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا، بار بار حوریہ کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور وہ شخص یوں تھا جیسے اسے ٹینشن ہی نہیں تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کب وہ ہوش میں آتی ہے۔ اب کی بار وہ اس کے قریب آیا، اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کا صحیح معنوں میں رنگ فک ہوا۔ اسے اپنی جنونیت کا اب احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنا غلط کر چکا ہے، اسے کتنی تکلیف پہنچا چکا ہے۔ حوریہ اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا، فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اسے شفٹ کیا گیا۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ نازک لگ رہی تھی۔ اسے اب اپنے کزن کی باتیں یاد آنے لگی جب وہ اسے یہ کہہ رہا تھا، یہ تو اپنی بیوی کو پہلی رات ہی ہسپتال پہنچا دے گا، اور سب لوگ اس کی جنونی کیفیت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، آپ ان کے شوہر ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا درندوں جیسا سلوک کرتے ہوئے؟ دیکھیں ڈاکٹر، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کے وہاں سے چلی گئی۔ آپ جیسے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ انسان ہے یا کوئی جانور، جو آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اوپر سے وہ کم عمر ہے، آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ جیسے ترسے ہوئے لوگوں کو بس اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر اندر کی طرف چلی گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گیا، بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تو اسے ہوش آ گئی۔ کنڈیشن بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اسے پیٹ میں تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے لے کے واپس گھر آیا، مگر اس نے کسی کو بتایا تک نہیں تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل لے کے گیا ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا کہ اسے کچھ ولیمے کی چیزیں لینی تھی، تو وہی ہم لوگ لینے گئے تھے۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، ولیمے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ صبح شاپنگ کرنے چلیں گے، رات میں ولیمے کا فنکشن ہے، تو یہ تو کر کے آ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا، اسے کچھ پسند نہیں آیا تو آپ ایک کام کیجئے گا، آپ جا کے شاپنگ کر لیجئے گا، چلو اندر۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنا سہارا دیتا اندر لے کے آ گیا، مگر آمنہ بیگم نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیڈ پہ لاتے ہی اسے بٹھایا۔ اتنی زیادہ نازک کلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ہر رات مجھے ایسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کے وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں ان دونوں کا ناشتہ بھی آ چکا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے بھی بولا تھا کہ تم بھی ناشتہ کر لو، مگر اس کا دل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی، وہ ابھی اس وقت آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں کچھ بھی کھانا، پلیز مجھے سونا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمارے گھر میں بہوئیں ایسے دن دہاڑے نہیں سوتی، لوگ پھر باہر کیا سوچیں گے؟ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی۔ ہاں تو رات بھر آپ نے کون سا مجھے سونے دیا تھا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ زیادہ فضول باتیں مت کرو۔ وہ عالم کو دیکھ رہی تھی، کس قدر بے حس انسان تھا۔ اسے نہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور ساتھ ہی میڈیسن لینے کے بعد وہ باہر آ گئی، مگر اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ بی جان اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی ہو؟ ان کی بات سن کے حوریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں پارلر والی بھی آ گئی، مگر وہ پارلر والی کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی گردن پہ اتنے زیادہ نشان بنے ہوئے تھے
پارلر والی کہنے لگی، بیٹا اب آپ اپنی چادر ہٹائیں گی تو تب ہی میں آپ کو میک اپ کروں گی نا، پلیز آپ یہ ہٹائیں۔ لیکن حوریہ اپنی چادر نہیں ہٹانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت زور سے اپنی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ لیا پارلر والی کے کہنے پہ۔ تو اس نے دوبارہ سے اپنی چادر ہٹائی تو وہ اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگی، اور ضبط سے پارلر والی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک معصوم سی بچی پہ انہیں ذرا رحم نہیں آتا۔ بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے 2-3 دن میں مردوں میں اتنا ہی جنون پایا جاتا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، دیکھنا آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ابھی تک اس شخص نے اسے وارن کیا تھا کہ ولیمے کی رات بھی وہ اس کے پاس ہی رہے گا، لیکن یہ سوچ سوچ کے حوریہ کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اگلی رات کا سوچ سوچ کے وہ تو کانپنے لگی۔ اسے تو ابھی سے بہت زور کی نیند آئی ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس شخص کو برداشت کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے تو اس وقت پہ غصہ آ رہا تھا جب اس نے اس رشتے کی حامی بھری تھی۔ پڑھائی سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اگلی زندگی سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی کہ اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر اتنی تکلیف سے اسے گزرنا پڑے گا، اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز کھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی مما کہنے لگیں، بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب کہ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو عالیہ بیگم نے بولا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے جانا چاہتی ہوں، مگر ساتھ ہی عالم کہنے لگا، نہیں ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی۔ آمنہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ جب کہ یہ رسم ہوتی تھی، بی جان کہنے لگیں، ٹھیک ہے کل چلے جائیں گے، ابھی نہیں۔ وہ شاید بھیجنا چاہتا، اپنی بیوی کو پاس رکھنا چاہتا تھا۔ بی جان نے نرمی سے کہا۔ وہ کہنے لگی، لیکن مجھے مما کے ساتھ جانا ہے۔ حوریہ کی بات سن کے عالم نے خونخوار نگاہوں سے حوریہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ کو کل صبح لے کے چلوں گا۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس قدر اس کا میٹھا لہجہ تھا، کاش اس میٹھے لہجے میں اس نے پہلے بھی بات کی ہوتی تو حوریہ کو اتنا اس سے ڈر نہ لگتا۔ حوریہ ڈر رہی تھی۔ آمنہ بیگم کہنے لگیں، چلو ٹھیک ہے کل لے جائے گا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر فوٹو شوٹ چلتا رہا، اس کے بعد فوٹو شوٹ والے بھی چلے گئے۔ اب پھر وہ عالم کے ساتھ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ سارے گھر والے سو چکے تھے۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں چینج کر کے سونا چاہتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے دوپٹے کو اتارا جو زمین بوس ہو گیا، پیچھے سے ڈوریوں کو کھینچا۔ وہ اپنے کندھے پہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ فوراً سے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پلیز عالم جانے دینا مجھے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کس لیے جانے دوں؟ اسے پکڑ کے اپنی طرف کیا، بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں اس شخص کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہو گئی، اسے کہنے لگی، نہیں میں آپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا چاہتی، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے پاس آ گیا۔ میں سونا چاہتی ہوں، وہ دوبارہ سے کہنے لگی، مگر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس رات بھی وہ رات بھر جاگتی رہی تھی،
اس کی شدت برداشت کرتے کرتے صبح تک وہ بے حال ہو گئی۔ 2-3 دن تک اس شخص کا ایسا ہی رویہ رہا اور 2-3 دنوں میں اس سے لگا تھا جیسے اس نے زندگی کے اذیت ناک دن گزارے ہیں۔ اس کے بعد وہ آفس جانے لگا تھا۔ آج وہ آفس گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ آج وہ آرام کرے گی، وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ ابھی بیڈ پہ آ کے وہ بیٹھی ہی تھی کہ پیچھے سے کمرے میں آمنہ بیگم آ گئیں اور کہنے لگیں، جب تک اس گھر میں ہو کوئی کام دھندا تو کر لو۔ تو کہنے لگی، آنٹی میں آج آرام کرنا چاہتی ہوں، سونا چاہتی ہوں، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ کیا مطلب تم تھکی ہوئی ہو؟ ایسا بھی کون سا کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے جو تم تھک گئی ہو؟ چلو آؤ، شاباش، کچن میں جا کے ملازمین کو ان کے کام بتاؤ، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ یہ کہہ کے آمنہ بیگم اسے باہر لے کے آ گئیں۔ حالانکہ آمنہ بیگم کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے کچن میں لے کے آ گئیں۔ وہ ملازمین کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی ان کو کام بتا رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا اسی نے ریڈی کروایا تھا۔ سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اسفند صاحب کہنے لگے، بیٹا آپ اپنی امی کی طرف نہیں گئی؟ وہ عالم نے بولا تھا کہ ہم 1 مہینے بعد جائیں گے۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی، لیکن 1 مہینے بعد کیوں؟ 1 دفعہ تو آپ کو جانا چاہیے تھا، عالم نہیں لے کے جاتے۔ اچھا میں عالم کو بولوں گا۔ آمنہ بیگم گھور کی اس سے دیکھنے لگیں جیسے وہ اپنے شوہر کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں آئی۔ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پہ آ کے لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ حوریہ، حوریہ اٹھو! اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے عالم کھڑا ہوا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پہ سنجیدگی سجائے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی تک سو رہی ہو؟ کھانا نہیں کھانا کیا؟ نرمی سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے دوپہر میں کھایا تھا، ابھی میرا دل نہیں ہے۔ تو اتنا سو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے پوچھا۔ آج وہ شخص کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اسے تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوتی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں ایک لمبی نیند سونا چاہتی ہوں۔ لیکن میری جان، میں تو آپ کو سونے دینا نہیں چاہتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ جھٹ سے اس سے دور ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہنی مون کا پلان بنا رہا ہوں تاکہ تمہیں گھر سے کام کاج بھی نہ کرنے پڑیں۔ میں نے ابھی بابا جان کو بولا ہے کہ میں اگلے 1 مہینے تک آفس سے چھٹی لینے والا ہوں۔ 1 مہینہ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا جہان سے بیگانہ رہیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، سچ میں مجھے نہیں جانا، بس گھر میں ٹھیک ہے نا؟ حوریہ، وہ محبت سے بولا تھا، میں نے ٹکٹ بک کروا لیے ہیں، کل صبح ہم نے نکلنا ہے، ہماری صبح 3 بجے کی فلائٹ ہے۔ یہ سن کے تو حوریہ کا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنی ماما سے بھی نہیں ملی، آپ مجھے لے کے ہی نہیں گئے تھے۔ ہنی مون سے جب واپس آئیں گے نا تب ملنے چلی جانا، وہ محبت سے اسے کہنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس شخص سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ رات بھر بھی وہ نہیں سو سکی تھی۔ وہ شخص اپنی منمانی کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن وہ تیار ہو گئی۔ ایئرپورٹ پہ بھی اس کے کندھے پہ سر رکھے سوئی ہی رہی تھی۔ سارے راستے وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے سوتے گزار دیا اور وہ بار بار
اپنی اس حسین بیوی کو دیکھتا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت کو اس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اس چیز کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کمرے میں پایا تھا۔ وہ سارے راستے سوئی رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے بہت زور سے انگڑائی لی۔ رات کا نہ جانے کون سا ٹائم تھا۔ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ ٹاول لپیٹے ہوئے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنے منہ کے آگے کمبل کر گئی تھی، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کے عالم کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسے نکلتے ہوئے وہ غصے میں بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ جا کے پہلے چینج کر کے آئیں، میں ایسے نہیں ہٹاؤں گی کمبل۔ میری جان، ابھی بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی پردہ باقی ہے۔ میں یہی پردے تو گرانے کے لیے تمہیں یہاں پہ لے کے آیا ہوں، وہ محبت سے بولا تھا۔ جائیں نا یہاں سے، حوریہ نے غصے میں چلا کے کہا تھا۔ وہ اٹھ گیا۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آیا۔ آ کے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ اتنا زیادہ مجھ سے گھبرایا مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو کیوں مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہو؟ اگر تم ایسے میرے سامنے آتی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے نگاہیں نہ چراتا، بلکہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کب سے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اسے مکے مارتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی والا گلاس اپنے لبوں سے لگا گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ اس کا سانس بند ہو چکا تھا۔ توبہ، آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، میں مر جاتی تو؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا تھا۔ ایسے تھوڑی نہ مرنے دوں گا اپنی جان کو، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا تھا۔ عالم، آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی ہوں، پلیز کبھی تو میرا خیال کیا کریں، کبھی تو مجھے ریسٹ دے دیا کریں۔ مگر عالم تو ایک جنونی قسم کا تھا۔ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی۔ اس نے بہت ساری خوبصورت جگہیں اس کے ساتھ دیکھی تھی، اور ایک مہینہ اس کے ساتھ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا، اور اسے ایک مہینے میں بہت دفعہ عالم سے تکلیف بھی سہنے کو ملی تھی۔ عالم کا غصہ بھی برداشت کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں عالم نے جو محبت دی تھی، اس محبت کی وجہ سے عالم کے لیے اس کے دل میں جگہ بننے لگ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید شادی کے شروع کے دنوں میں وہ ایسا جنون دکھا رہا ہے، بعد میں نارمل ہو جائے گا۔ ان کی شادی کو جیسے ہی 2 مہینے گزرے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے وامٹنگ سی محسوس ہونے لگی، سر چکرانے لگا۔ بی جان اس کی حالت دیکھ کے سمجھ چکی تھی کہ کوئی گڈ نیوز ہے۔ بار بار عالم کو کہہ رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر عالم ان کی باتیں سن کے ہر بار ٹال دیتا اور کہتا، بی جان اس کی ویسے ہی ایسے طبیعت ہو جاتی ہے۔ مگر رات کے وقت اسے بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی، بہت زیادہ کھانس رہی تھی۔ عالم اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے عالم کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ عالم، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے،
مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ مجھے اپنی پوری باڈی میں بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا بند کرو، عالم اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آ جاؤ، لے چلتا ہوں۔ وہ اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ اور یہ سن کے حوریہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، وہ اس قدر خوش ہو رہی تھی، مگر اسے عالم خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ عالم کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں بکھری ہوئی تھی، اور عالم کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں مسٹر عالم، آپ کی وائف تھوڑی کم عمر ہے اور تھوڑی ویک بھی ہیں، تو اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ قربت سے پرہیز کیجیے گا۔ یہ 9 مہینے بالکل بھی آپ دونوں نے ایک دوسرے کے پاس نہیں جانا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، آپ کون ہوتی ہیں ہمیں الگ کرنے والی؟ میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہوں گا، وہ غصے میں بولا۔ اور یہ سن کے حوریہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ لیکن مسٹر عالم، آپ باہر جائیں، مجھے آپ کی وائف سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے عالم باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں حوریہ بچے، آپ کی کنڈیشن بہت زیادہ نازک ہے، آپ بہت کم عمر ہیں، اور شاید آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس وجہ سے اب مزید پرہیز کا بولیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر آتے ہی عالم نے اس کے ساتھ ایک ہنگامہ مچا دیا تھا۔ کمرے میں وہ غصے میں کہنے لگا، دیکھو مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، عالم کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ہماری ناجائز اولاد تو نہیں ہے جو آپ اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانتی ہوں، لیکن اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، پلیز عالم، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے عالم کہنے لگا، دیکھو حوریہ، تمہیں ایک چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ دیکھو حوریہ، بعد میں بچے کر لیں گے نا، ہو جائیں گے، لیکن مجھے ابھی نہیں چاہیے، میں نہ ہی تم سے دور رہ سکتا ہوں۔ یہ میں شادی کے شروع کے دن انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات بالکل بھی نہیں مان سکتا۔ یہ سب سوچ سوچ کے عالم کا تو دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ حوریہ صوفے پہ بیٹھی بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ اب بہت برے ہو، میں اپنے بچے کو بالکل ختم نہیں کروں گی، بے شک اس کے لیے مجھے آپ کو بھی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اور عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے عالم تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ دروازے کو اچھی طرح لاک لگاتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کر لیے اور دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نہیں میری جان، رونا تو بند کرو، ایسے رونا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے عالم نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بعد میں حوریہ کو منا لے گا، شاید ابھی یہ نیوز سن کے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ختم نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت اس پہ نچھاور کرے، اس کے بعد اسے منا لے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن تم اس بارے میں گھر والوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، وعدہ کرو۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔
اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ دوبارہ یہ ختم کرنے کے بارے میں نہیں نہ بولیں گے، بتائیں مجھے۔ حوریہ نے عالم سے پوچھا، ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا، لیکن وعدہ کرو تم گھر والوں کو اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عالم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلی صبح جب حوریہ کی آنکھ کھلی، اس کے لیے ناشتہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ میری چھوٹی سی جانب اٹھ گئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو حوریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے میڈیسن دی۔ میڈیسن کو وہ حیرت سے دیکھنے لگی، یہ تو ڈاکٹر نے میڈیسن نہیں دی۔ وہ ایک ٹیبلٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ طاقت والی ہیں، اس سے تمہیں بہت زیادہ طاقت ملے گی اور ہمارا بیبی بھی اچھا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حوریہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ عالم اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ عالم کا بدلا ہوا رویہ اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ دن رات اس کے پاس رہتا، اسے باقاعدگی سے میڈیسن دے رہا تھا۔ ایک رات اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ہسپتال جانے کا کہنے لگی، مگر عالم کہنے لگا، ویسے ہی ہوگی، پریشان مت ہو۔ جب اسے لے کے ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر نے عالم کو روم سے باہر نکال دیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات ڈاکٹر نے اسے بتائی، وہ سن کے حوریہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عالم اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں اس دفعہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میڈیسن کھانے کے بعد بھی آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے شوہر یہ بچہ نہیں چاہتے یا وہ ایسے کریں گے۔ آپ کو اب اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اسے آج پہلی دفعہ عالم سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آیا تھا، اسے بھی اسے اتنی محبت ہونے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ عالم نے نرمی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بولا ہے، بس ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، شاید ہسپتال نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاں میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہا تھا، وہ محبت سے بولا، اور اس کی محبت سے بھی اب اسے نفرت ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی جیسے ہی اس نے کمرے کا لاک لگایا تو حوریہ نے مڑ کے عالم کی طرف دیکھا اور زوردار تماچا عالم کے منہ پہ رسید کیا۔ عالم منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اپنے بچے کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایسی دوائیں دیتے ہوئے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور عالم ہنسا، مطلب تمہیں پتہ چل گیا ہے میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 1 مہینے سے میں تمہارے پاس نہیں آیا، مجھے تمہارا بچہ چاہیے۔ اب تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے قریب آؤں گا، چاہے یہ بچہ ختم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیونکہ مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز عالم، پلیز دور ہٹیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے قریب آ کے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتار کے اس نے دور پھینکا تھا، اور عالم کو شرٹ لیس دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بالکل پیچھے بیڈ کے ساتھ لگ گئی۔ عالم اس کے اوپر جھکا، اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجی،
کیونکہ عالم نے بے دردی سے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔